ہم سے مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے ساتھ عظمت، علم، فضل کے اندر، قیادت و سیادت کے اندر مشابہت رکھنے والے لوگ دوسری زمینوں کے اوپر موجود ہیں، اور یہ میرے پاس مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 108 109 پہ لکھا ہے، ایک شعر نقل کیا ہے، ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ لم یأتہ برسالۃ جبریل۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ فضل کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کی مثل ہے، مگر جبریل ان کے پاس رسالت نہیں لائے۔ یہ مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی کا ہے، اس کے صفحہ 108 109 کو ملاحظہ فرمائے۔ اور آگے مولوی فضل رسول بدایونی کیا کہتے ہیں اس شعر کے متعلق، کہتے ہیں اس شعر میں شاعر نے فضل میں غیر نبی کو نبی سے تشبیہ دی، اس وجہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تحقیر ہے۔ وہ صرف فضل میں تشبیہ دے رہا تھا۔ مولوی کاظمی صاحب نے سیادت کے اندر بھی تشبیہ دی ہے، قیادت میں بھی تشبیہ دی ہے، عظمت میں بھی تشبیہ دی ہے، امتیازی حیثیت میں بھی انبیاء سے تشبیہ دی ہے۔ ایک فضل کے اندر تشبیہ دینے والے آدمی پر تحقیر و تحقیر کا فتویٰ لگتا ہے، تو سیادت و قیادت اور عظمت اور امتیازی شان کا جو آدمی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ غیر نبی کو تشبیہ دے، کیا وہ نبوت کی توہین و تحقیر کرنے والا نہیں ہے؟ بالکل ضرور کرنے والا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بریلوی حضرات کی حیثیت ہے کہ یہ لوگ ایسے قانون اور ضابطے بناتے ہیں جو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فتویٰ اور یہ ضابطہ کل کو ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑوں کے جو ہے نا اور ہمارے ہی مسلک کے ماننے والوں کے گلے میں فٹ ہوگا۔ آگے آئیے جی، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس اویسی صاحب کی کتاب ہے، فیض احمد اویسی صاحب، جن کا بڑا نام ہے، جن کا بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے احسن البیان، اس کا حصہ 2 ہے، اور اس کے صفحہ 26 پہ لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ اس قد جاءکم من اللہ نور کے اندر تو جو ہے مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے۔ اس میں نور سے مراد نور ہدایت لگانا یا نور ہدایت کی قید لگانا یا نور ہدایت تسلیم کرنا گمراہی ہے۔ جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نور کہا گیا ہے اور اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، تو یہ کاظمی صاحب نے شفقت فرما کے کہا کہ وہ آدمی گمراہ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، کاظمی صاحب کی شاید عقل ماری گئی تھی، یہ اویسی صاحب کی شاید عقل ماری گئی تھی، ورنہ ایسا بد عقلی کا کام کبھی نہ کرتے۔ یہ آپ دیکھیے کہ سعیدی کہہ رہا ہے، یہ سعیدی خود کہتا ہے کہ جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت فرمایا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ نور ہدایت ماننے کی وجہ سے کاظمی بھی یہ کیا نام ہے مراد آبادی بھی گمراہ ہو گیا۔ اور اسی سعیدی کو دیکھ لیجئے، یہ سعیدی جناب جی نور ہدایت کے قول کو پیچھے صفحہ 137 پہ نقل کرتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہی قول مراد لیا ہے۔ تو اب سعیدی بھی گمراہ اور یہ مراد آبادی بھی گمراہ، اور مراد آبادی کے بعد اکثر مفسرین بھی جناب جی گمراہ ہو گئے۔ آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ اکثر مفسرین کا قول یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، میں اپنی بات میں الحمدللہ 100% سچا ثابت ہو گیا ہوں کہ یہ رضا خانی حضرات قطعاً ایک دوسرے کو گمراہ، کافر، فاسق، فاجر اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے سے اتنی بات تو الحمدللہ مبرہن اور موضح، موجہ اور مبین ہو گئی کہ ان کا اہل السنت والجماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کبھی سنی ثابت نہیں ہو سکتے، یہ بدعتی ہے۔ رضا خانیوں، ایک تو تم بدعتی بن گئے، دوسرا تمہیں ابھی یہ اس بات کی بھی تم نے جو ہے نا وہ تفریق کر کے بتانا ہے کہ کیا فیض احمد اویسی بے ایمان ہے یا نعیم الدین مراد آبادی اور غلام رسول سعیدی بے ایمان ہے۔ جو تم فیصلہ کرو گے، ہو سکتا ہے تم کہو دونوں سچے ہیں، یعنی دونوں سچے ہیں تو پھر سعیدی اور نعیم الدین مراد آبادی بھی بے ایمان اور فیض احمد اویسی بھی بے ایمان۔
تو اب یہ کہو گے کہ دونوں جھوٹے ہیں، اگر دونوں جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹا آدمی اللہ اکبر کبیرہ، یہ بریلوی حضرات کے لیے پھر خوش آئند بات ہے کہ یہ سارے جھوٹے کٹھے ہیں، لیکن یہ جھوٹا کبھی اپنے بزرگوں کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان بریلوی حضرات کا۔ یہ میرے پاس عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ہے عقائد و نظریات، اس کتاب کے صفحہ 87 کے اوپر عبدالحکیم شرف قادری صاحب لکھتے ہیں علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور آگے چلیے میں آگے بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ حوالہ بھی آپ مد نظر رکھیے۔ اور یہ دوسری کتاب میرے پاس ہے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھنے والے ہیں۔ اس جال حق کو بریلوی حضرات بہت بڑا جناب جی اپنا سرمایہ اور اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اس جال حق کے اندر بھی مفتی احمد یار نعیمی نے صفحہ 96 کے اوپر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس آیت کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت کی بھی مفسرین نے دو مطلب بیان فرمائے۔ نمبر 1 غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا، نمبر 2 غیب کلی کوئی نہیں جانتا۔ غیب ذاتی بھی کوئی نہیں جانتا اور غیب کلی بھی کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے کہ شرف قادری نے بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے، اور اس جال حق والے نے مفتی احمد یار نعیمی نے بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے۔ اور یہ آپ کو یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس عبدالحکیم شرف قادری کی اس کتاب کے اوپر مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی بھی تقریر ہے، اور کافی سارے ان کے بزرگوں کے مقالہ جات اور تائید بھی آپ دیکھ لیں، اور وہ مقالہ جات بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو عبدالحکیم شرف قادری کے ساتھ یہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، پروفیسر مسعود ہو، عبدالقیوم ہزاروی ہو، پیر کرم شاہ ہو، یہ جناب اور دوسرے تیسرے حضرات ہیں۔ تو یہ سارے عبدالحکیم شرف قادری اور مولوی احمد رضا خان کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار نعیمی، وہ بھی یہ سارے خدائے ذوالجلال کے لیے کلی کی نسبت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک رسالہ موجود ہے، یہ معارف رضا، یہ جناب اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر مفتی محمد خان قادری صاحب کا مضمون ہے، اس کے اندر بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی گئی ہے۔ یہ پہلے مفتی صاحب کا نام آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو حوالہ آگے دکھاتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب مفتی محمد خان قادری، جس کو بریلوی اپنے اکابر میں آج کل تسلیم کرتے ہیں اور بڑا محقق الاثر تسلیم کرتے ہیں، اس محقق الاثر کی بھی آپ تحقیق ملاحظہ فرما لیں۔ یہ صفحہ 74 کے اوپر لکھتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کلی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ یہ جو علوم خمسہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اس قسم کے جو ہے نا وہ اس آیت میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، مفتی محمد خان قادری ان کے متعلق کہتا ہے ان 5 چیزوں کا علم کلی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان کئی بزرگ بریلوی حضرات نے علم کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے کہ خدا کا علم کلی ہے۔ اب آئیے، یہ مولوی عمر اچھروی کو تو سارے حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا بہت بڑا مناظر اور بہت بڑا پیر طریقہ اور جناب جی بہت بڑا ان کا راہبر شریعت مانا جاتا ہے۔ اب اس راہبر شریعت نے جو ان کو شریعت کا رستہ بتایا ہے، وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمر اچھروی صاحب نے رستہ کیا بتایا۔ یہ صفحہ نمبر 296 کے اوپر مولوی عمر اچھروی لکھتے ہیں، اللہ کے علم کو کلی سے متصف کر کے اپنی ذات پر قیاس کرنا اللہ کے علم کو محدود کرنا اور صراحتاً شرک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے محمد خان قادری ہو یا عبدالحکیم شرف قادری ہو یا مولوی جناب جی جال حق والا احمد یار نعیمی ہو یا عبدالقیوم ہزاروی ہو یا جناب جی پروفیسر مسعود ہو یا مقالہ کیا نام ہے اس کا پیر کرم شاہ بھیروی ہو یا اور دوسرے تیسرے بزرگ ہوں، وہ سارے کے سارے
مشرک ثابت ہو گئے۔ رضا خانیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے کہ ان کے سارے بزرگ مشرک اور کافر بے ایمان ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب رضا خانی حضرات کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ رضا خانی حضرات ہمیں کافر کہتے ہیں، یار ہمیں چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بزرگ اکابر اور اسلاف کے متعلق سوچو کہ وہ اتنے سارے جو ایک ہی فیض سے مولوی عمر عشرفی نے مشرک بنا دی ہے۔ اب تمہیں اگر غیرت، کچھ حمیت، کچھ عقل و دانش، کوئی فہم اور سمجھ ہے تو پھر اپنے بزرگوں کا خیال کرو۔ اتنے بڑے بڑے تمہارے اکابر اور بڑے بڑے اسلاف مشرک ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو آپ جو ہے نا جانتے ہیں مولوی حسن علی رضوی کو، یہ بریلویوں کا بڑا زیغم ہے، لیکن دیکھنا کہ زیغم کا حال بنتا کیا ہے۔ اس کا حال تو میری سمجھ میں گیدڑ سے بھی پتلا ہے، یہ شیر بننے کے لائق ہی نہیں لگتا۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ 323 کے اوپر ایک قانون خود تیار کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب والا واقعہ کہ مرید نے خواب میں کلمہ پڑھا تو حضرت تھانوی نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ خیر، اس خواب والے واقعہ پہ یہ اعتراض کر کے لکھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا کھلا ہوا انکار ہے، اور آگے کہتا ہے کہ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر نبی، غیر رسول کو رسول و نبی کہنے والے کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر۔ یہ جلد 2 ہے، صفحہ 323 ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات دکھاتا ہوں۔ اب یہ میرے پاس ہے انقلاب حقیقت فی التصوف و طریقت، یہ جناب جی صاحبزادہ محمد عمر بیر بلوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر میاں شیر محمد شرق پوری صاحب کے حوالے سے یہاں نقل کیا ہے کہ میاں صاحب کے پاس ایک آدمی آیا تو میاں صاحب نے اس کو 2-3 تماچے بھی مارے اور زابات فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لندن کعبۃ اللہ۔ انقلاب حقیقت صفحہ 31 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میاں شیر محمد شرق پوری نے جو کلمہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، چاہے جس طرح بھی کہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ انگریز کو رسول کہہ دیا ہے۔ اب مولوی حسن علی رضوی کے اصول سے یہ ختم نبوت کا بھی انکار ہے، مولوی حسن علی رضوی کے اصول سے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اب میاں شیر محمد شرق پوری یہ حسن علی رضوی کے اصول سے ختم نبوت کا منکر بھی کیا بنا اور یہ کافر بھی کیا بنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بریلویوں تم نے تو بزرگوں کو بھی معاف نہ کیا، جن کو جو مسلمہ بزرگ تھے تم نے تو ان کو کافر تک بنا دیا۔ اگر یہ بھی ختم نبوت کا منکر تھا تو پھر چاہیے تھا تمہیں کہ تم اس کے متعلق کوئی کتاب لکھتے، تم اس کے متعلق کوئی فتویٰ داغتے، تم اس کے متعلق کوئی دستاویز پیش کرتے کہ میاں شیر محمد شرق پوری یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ مولانا نانوتوی پہ جھوٹا الزام ختم نبوت پہ لگانا تمہیں آیا، لیکن تمہارے اصولوں سے جو صحیح ایک سچا الزام بلکہ سچ اور حقیقی بات ثابت ہوتی ہے تم اس سے کیوں بھاگتے ہو اور منہ پیچھے کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ شیر محمد شرق پوری پہ بھی تم شرک، کفر اور ختم نبوت کے انکار کا فیصلہ لگاتے۔ لیکن میں حیران ہوں اس حسن علی رضوی پہ۔ اس حسن علی رضوی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 599 کے اوپر اسی میاں شیر محمد شرق پوری کو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے رضا خانی حضرات سے، رضا خانیوں اگر تمہارا اصول سچا تھا، اگر حسن علی رضوی واقعی تمہارا عالم ہے اور اس نے سچ لکھا ہے کہ جو یہ بات کرے غیر رسول کو رسول سمجھے وہ ختم نبوت کا منکر بھی ٹھہرتا ہے، وہ کافر بھی قطعی جا کے بنتا ہے، تو اس شیر محمد شرق پوری کو تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس نے خود ہی اصول بنایا، پھر اس اصول کی صد میں آنے والے میاں شیر محمد شرق پوری کو خود رحمت اللہ علیہ اور شیر ربانی کہتا ہے۔ تو میں کہوں گا اس حسن علی رضوی کے بقول ختم نبوت کا انکار کرنے کے باوجود آدمی رحمت